السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 27 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 28 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المرء لا تسل وسل عن قرینہ۔ مرد کے بارے میں مت پوچھ اور اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھ، یعنی کسی شخص کے بارے میں مت پوچھ اور اس کے ہمنشین یا اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھ۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے تو اس کے ساتھی کو دیکھ لے۔ اس کا ساتھی جیسا ہوگا اسی جیسا یہ بھی ہوگا۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اس کے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، مسلک پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پس چاہیے کہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو بھی ہوں یہ مفہوم میں ادا کر رہا ہوں، تقریباً یہ بھی ہو سکتے ہیں کیا المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب اور مسلک پر ہوتا ہے، چاہیے کہ وہ دیکھ لے دوستی کرنے سے پہلے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ کان زراع یری العصافیر تنزل فی حقل لہ۔ ایک کسان چڑیوں کو دیکھتا تھا کہ اس کے کھیت کے اندر اترتی ہے۔ حقل اس کی جمع آتی ہے حقول، یعنی کھیت، اور عصفور کا معنی چڑیا، اس کی جمع آتی ہے عصافیر۔ وَتَأْكُلُ الْقَمْحَ مِنْ سُنْبُلِهِ مَتَىٰ أَدْرَكَ، اور وہ گیہوں کھاتی تھی اس کے خوشوں میں سے جب وہ پک جاتا۔ سنبلن اور سنبلتن اس کا معنی ہوتا ہے خوشہ، بالی، اس کی جمع آتی ہے سنابل، اور قمحن کا معنی گیہوں، گیہوں کے لیے حنتتن بھی آتا ہے، حنتتن اور قمحن دونوں کا معنی گیہوں۔ وَكَانَ يَنْسِبُ لَهَا مِجْدَارًا لِكَيْ تَخَافَ مَتَارَاتُهُ فَتَبْعُدَ عَنِ الزَّرْعِ، اور وہ اس کے لیے یعنی ان چڑیاؤں کے لیے مجدار کھڑی کر دیتا تھا، مجدار کھڑا کر دیتا تھا۔ مجدار کہاں جاتا ہے؟ وہ چیز جو چڑیوں وغیرہ کو بھگانے کے لیے کھیت میں کھڑی کی جائے اس کو مجدار کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے مجدار کھڑا کر دیتا تھا تاکہ وہ ڈر جائے جب وہ اس کو دیکھے، پھر وہ کھیتی سے دور ہو جائے۔ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ بِفَائِدَةٍ، اور لیکن اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ عطایاتی کا معنی آنا، باقی سلے کے ساتھ لانا، کوئی فائدہ نہیں لایا، مطلب کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فَغَضِبَ الرَّجُلُ وَنَصَبَ شَرَكًا لِيَصِيدَهَا وَيَقْتُلَهَا جَزَاءً عَلَىٰ إِضْرَارِهَا بِزَرْعِهِ، پس آدمی غصے ہو گیا اور اس نے جال پھیلایا، جال کھڑا کیا تاکہ اس کا شکار کرے۔ شرکن کا معنی جال، پھندا، اور جال کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے شبکتن۔ شبکتن کا معنی بھی جال، پھندا، جمع شبکاتن، اور ایک لفظ اور آتا ہے فخن۔ فخن کا معنی جال، پھندا، ذریعہ شکار، اس کی جمع آتی ہے
فخوخن اور فخاخن. وقع فی فخن کا معنی جال میں پھنسنا. وقع فی فخن یعنی جال میں پھنس جانا. ولیکن ونصب شرقا لیصیدھا، اور اس نے جال کو کھڑا کیا یعنی جال بچھایا تاکہ اس کا شکار کرے. ویقتلھا جزاء علی اضرارھا، اور وہ اس کو مار ڈالے اس کے نقصان پہنچانے کے بدلے میں. کس کو نقصان پہنچانے کے بدلے میں؟ بزرعہ، اس کی کھیتی کو نقصان پہنچانے کے بدلے میں مار ڈالے. فوقعت فی الشرک وزۃ مع العصافیر، پس چڑیوں کے ساتھ ایک مرغابی پھنس گئی. وقع فی الشرک کا معنی جال میں پھنس جانا. چڑیوں کے ساتھ ایک مرغابی بھی پھنس گئی. ولما ذهب الرجل لیاخذها بکت الوزۃ بکاء شدیدا، اور جب آدمی چلا گیا تاکہ اس کو پکڑے تو مرغابی سخت روئی. اور جب آدمی گیا تاکہ اس کو پکڑے یعنی جال میں پھنس گئی تھی مرغابی چڑیوں کے ساتھ، تو جب وہ گیا تاکہ ان کو پکڑے تو مرغابی سخت روئی. وتوسلت الیہ ان یطلقها لانها لم تشارک صاحباتها العصافیر فی اکل القمح، اور اس نے اس سے درخواست کی یعنی مرغابی نے شکاری سے درخواست کی کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اطلق یطلق اطلاقاً کا معنی چھوڑ دینا. لأنها لم تشارک صاحباتها العصافیر فی اکل القمح، اس لیے کہ وہ شریک نہیں ہوئی ان کی ساتھنوں یعنی چڑیاؤں کے ساتھ گیہوں کے کھانے میں. گیہوں کے کھانے میں ان کی جو ساتھ کی جو چڑیائیں تھی ان کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوئی. وَلَكِنَّهَا رَافَقَتْهُنَّ لِتَمَكُّنِ الصَّدَاقَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُنَّ، اور لیکن وہ ان کے ساتھ رہی اس کے اور ان کے درمیان صداقت یعنی دوستی کی وجہ سے، یعنی اس کے درمیان اور ان چڑیاؤں کے درمیان دوستی تھی اور پکی دوستی تھی. اس پکی دوستی کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ رہی. رافق یرافق مرافقتاً کا معنی ساتھ میں رہنا، دوستی کرنا. ولا ذنب لها عند الزراع یاخذها به، اور کسان کے نزدیک ان کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو پکڑ لے. وليس من العدل ان يعاملها كما يعامل العصافير التي عادته، اور انصاف کی بات نہیں ہے، انصاف میں سے نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ سلوک کرے ایسا جیسا کہ وہ ان چڑیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی. واللہ سبحانہ وتعالی یقول، اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کرے کوئی برے کوئی ایسا نہیں. جس نے کیا ہے اسی کو اس کا وبال چکھنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. گناہ اور کرے اور اس کی سزا دوسرے کو ملے اور دوسرا اس کا بوجھ اٹھائے، ایسا نہیں ہوگا. فقال لها الزراع، تو کسان نے اس کو کہا وما يدريني انك لم تاكلي من قمحي مع رفيقاتك السارقات الناهبات، مجھے کیا معلوم. ما يدريني اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے کیا معلوم. ویسے ما ادراکا اور ما يدريکا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم نہیں سمجھتے یا تم کو کیا خبر، لیکن یہاں پر یا کی ضمیر ہے اس لیے مجھے کیا خبر، مجھے کیا پتا. وما یدرینی، اور مجھے کیا پتا، انک لم تاکلی من قمحی، کہ تو نے نہیں کھایا میرے گیہوں میں سے، مع رفیقاتک السارقات الناہبات، تیری چوری کرنے والی اور لٹیری سہیلیوں کے ساتھ. بل انا اعلم، نہب ینہب، نہبن کا معنی لوٹنا، اسی سے نہابن کا معنی لوٹیرا. یہ ناہبات یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لوٹنے والیاں.
بل انا اعلم ان الانسان لا يصاحب الا من كان مثله في العادات والاخلاق والاعمال، بلکہ میں جانتا ہوں کہ انسان ساتھ میں نہیں رہتا مگر اس شخص کے جو اسی جیسا ہو عادات میں، اخلاق میں اور اعمال میں، یعنی انسان انہی لوگوں کے ساتھ جو ہوتا رہتا ہے اور انہی کے ساتھ وہی ان کا دوست ہوتا ہے جو ان کے جیسا ہو اخلاق کے اندر۔ وَلَقَدْ ضَبَطْتُكِ الْآنَ مَعَ الْأَشْرَارِ فِي أَثْنَاءِ السَّرِقَةِ، اور البتہ تحقیق کہ میں نے تجھ کو ابھی پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے چوری کے درمیان میں شریروں کے ساتھ، یعنی شریروں کے ساتھ چوری کے درمیان میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ فَحَقَّ عَلَيْكَ عِقَابُهُمْ، بس تیرے اوپر ان کی سزا ثابت ہو گئی، یعنی تجھے بھی سزا دینی چاہیے کہ ان کی سزا تیرے اوپر بھی ثابت ہو گئی کیونکہ تو ان کے ساتھ تھی۔ وَمَا أَنَا إِلَّا إِنسَانٌ كَسَائِرِ النَّاسِ، اور میں نہیں ہوں مگر ایک انسان عام لوگوں کی طرح۔ لا أعلم ما تكن الأنفس وما استتر في القلوب، میں نہیں جانتا ہوں وہ جو نفس چھپاتے ہیں اور وہ جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اکن یکن اکنانن، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور استتر یستتر استتارن، اس کا معنی ہوتا ہے چھپنا۔ تو میں نہیں جانتا ہوں وہ جو نفس چھپاتا ہے اور وہ جو دل میں چھپا ہوا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جن کی عادتیں اور جن کی خصلتیں خراب ہو، جن کے اخلاق اچھے نہ ہو۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو دوسرے لوگ ہمارے بارے میں بھی یہی گمان قائم کریں گے کہ یہ بھی انہی جیسا ہے، حالانکہ فی نفسی وہ اچھا ہوگا، لیکن پھر بھی برے آدمی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوگا تو لوگ یہی گمان کر لیں گے کہ یہ بھی انہی جیسا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ بری صحبت سے بچنا چاہیے اور برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 28۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کے ترجمے کا سبق نمبر 29 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔